مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا یسوع مسیح کا جو زمینی باپ تھا، قانونی باپ تھا، یوسف تھا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ماں مریم جو یسوع کی ماں تھی، یسایہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمانویل، مطلب جس کا ترجمہ ہوگا خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، جو آج تک ہے ہمیشہ، وہ نہ کبھی چھوڑے گا نہ کبھی دستبردار ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ماں مریم اس کلام کو سن کر گھبرا گئی اور کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جیسے ہی مریم نے یہ سنا، اس نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور مریم اس نجات کے کلام کو جو دنیا میں ہونے والا تھا، دنیا کی پرواہ نہ کیے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 38 آیات میں ہے۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں مریم نے اس کلام کو ایمان کے ساتھ قبول کیا۔ یہاں پر ایمان سے مریم نے خدا کے قول کو قبول کر لیا، جس طرح لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 39 میں لکھا ہے کہ مریم نے جب فرشتے کا پیغام سن لیا تو وہ اٹھ کھڑی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا۔ اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ الیشبا کا بچہ مارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر فضل ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لاتی ہے، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خداوند سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ خدا کی ستائش کرتی ہے، خدا کے نام کو مبارک کہتی ہے، وہ ڈرتی نہیں کہ آگے حالات کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، لیکن اس نے خداوند کے اس کلام کو بڑی قوت سے قدرت سے لے لیا، اور اس کا رحم جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، جو اپنے تئیں بڑا سمجھتا تھا اس کو پرگندہ کیا۔ یہ ہے میرے اور خدا کا کلام۔ جب وہ خدا کے کلام میں کھڑی ہو گئی، اس نے نہیں گھبرایا کہ اب کیا ہوگا، مجھے مار ڈالیں گے یا مجھے زندہ گاڑ دیں گے، لیکن نہیں، اس نے صرف خدا کے کلام کی قدرت کو لے لیا۔ اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ یوسف جو داؤد کی نسل سے تھا، جو ہم نے دیکھا، اور اس کا منگیتر تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ دونوں نے مل کر خدا کے کلام کو لے لیا اور خدا کی مرضی کو اپنی دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھیں جب خدا کے کلام پر کھڑے ہو جاتے تو خدا انہیں سنبھالتا ہے، ان کے حالات چاہے کیسے بھی ہوں گے لیکن خدا ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہمیں کلام مقدس میں سے دیکھیں حوالہ ایمان، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیات میں دیکھیں، حنانیہ اور سفیرہ کو تو ہم جانتے ہی، یہ وہ شخص تھا اور اس کی بیوی تھی جنہوں نے جائیداد بیچی اور قیمت میں سے کچھ حصہ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پیروں میں رکھ دیا، جبکہ وہاں انہوں نے جتنے بھی یروشلم تھے جب ہیکل میں آتے تھے اور جو چیزیں بیچتے تھے وہ پوری رقم کیا کرتے تھے، خدا کی حضوری میں رکھ دیتے تھے، اور وہ مل کر پھر ان پیسوں سے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اگر ہم اس کی تیسری میں دیکھیں، مگر پطرس نے کہا ہے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی وہ تیری نہ تھی، اور جب بک گئی تو وہ تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا
باندھا کہ اس میں سے رکھ لوں، اور تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اور یہ بات سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ اور تقریباً 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جب اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی، پطرس نے اس نے کہا مجھے بتا، کیا تم نے اتنے ہی کی زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا ہاں، اتنے ہی کی۔ پطرس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کی روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پہ کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ اور اسی دم اس کے قدم پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے جو عہد کیا تھا خدا کی حضوری میں، تو اس کو پورا نہیں کیا اور انہیں سزا ملی۔ پاک روح تو جانتا تھا، خدا کا روح جانتا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا اور اسی پل دونوں میاں بیوی کو سزا ملی۔ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں مریم اور یوسف نے کس طرح خدا کے اس کلام کو پورا کیا، خدا کی پاک مرضی کو پورا کیا۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب 25 میں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ گویا مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ خدا کا کلام زندہ کلام ہے۔ مریم نے جیسے ہی کلام سنا ایمان لے آئی اور اس نجات کے کام کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور فرشتوں سے کہا کہ تیرے قول کے مطابق پورا ہو۔ پریز دی لارڈ۔ ہم اس میں یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ماں مریم نے اس نجات کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج وقت ہے کہ ہم بھی سب کھڑے ہو جائیں اور اس کلام کو لے لیں اور جانیں کہ جس طرح ان خدا کے وفادار خواب کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے جو کلام ملا، انہوں نے اس کلام کو ریسیو کیا۔ ہمارے لیے دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ نجات کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو ہم نے پیش کرنا ہے، خدمت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ آپ خود بھی مسیح کے کلام کو پھیلانے کے لیے خداوند کے ساتھ عہد باندھے۔ جب ہمارے اندر اس نجات کا بھید کھل چکا ہے تو دنیا کا نجات دہندہ صرف مسیح ہے اور کوئی نہیں، اور اسی کے ذریعے سے نجات ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور بہتر سبق ہمارے لیے مقدس مریم کی زندگی سے ملتا ہے کہ اس نے خدا کی فرما برداری تابع داری کی، اور اس نے اسرائیل کے سارے لوگوں کو، قانونوں کو جو بھی تھے توڑ دیا، اور اس نے خدا کے حکموں کو مانا، خدا کی پاک مرضی پہ چلی۔ اور مریم کا جواب ایسا جواب تھا جو خدا دنیا کے ہر فرد سے سننے کا منتظر ہے۔ خدا کی بندی ہوں، واقعی خدا کے ہم بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے خدا کے قول کے مطابق ہو، جس طرح مریم نے جواب دیا۔ خدا ہم سب سے یہی جواب چاہتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت سبق ہمیں مقدس ماں مریم کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اس نے خداوند کی شہریت کی باتوں کو پورا کیا۔ پریز دی لارڈ۔ آج یہ کلام، یہ قدرت خدا نے ہمارے لیے بھی رکھی ہے۔ یہ کلام جو قوت قدرت سے بھرا ہے، خداوند تو اپنے پاک کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے ہیں۔ وہ تو اپنا کلام پورا کرنا چاہتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرح لائق بننا ہے، فرما بردار بننا ہے، خدا اتنا پاک ہونا ہے جس طرح ماں مریم پاک تھی کو تو فضل ہوا تھا۔ اسی طرح جب ہم پاک ہوں گے، ہم سب پر بھی فضل پر فضل ہوتا رہے گا، کبھی کمی نہیں ہوگی، کبھی کمزوری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، اور خدا باپ ہم سب کو اپنے قدرت سے اور قوت سے بھرے گا۔ ہم کبھی کمزور ہو نہیں سکتے۔ جب ہم عہد کر لیتے ہیں، جب ہم کمزور ہوتے ہیں، تب بھی تو خدا کا روح ہمیں اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ ہم نے صرف عہد کرنا ہے کہ باپ جی میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، باپ جی یہ میں کام کر سکتی ہوں، میں نے عہد کرنا ہے، میں آپ کے حکموں کو مان سکتی ہوں، میں آپ کی مرضی پہ چل سکتی ہوں، میں آپ کے کلام کے مطابق چلوں گی، آپ کے حکموں کے مطابق چلوں گی، تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اگر پہلے ہی شیطان ہماری سوچوں کو لے لیتا ہے، وہ ہماری سوچوں کے ذریعے آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں کر ہی نہیں سکتا، تو پھر نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف مضبوط بننا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر تیرا ایمان راہی کے دانے کے برابر ہے، کیا ہمارا ایمان ایسے نہیں؟ کیا ہم مسیح کہلا رہے ہیں تو ہمیں ایمان سے خالی ہیں؟
ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، خدا کا کلام کتنا واضح کہہ رہا ہے کہ راہی کا چھوٹا سا دانہ۔ کیا ہم اس کلام پر نہیں کھڑے ہوئے کہ خداوند زندہ نجات دہندہ ہے؟ جب اس نے میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ بنایا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمیں صرف چلنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ وہ کہتا ہے اسی طرح کامل رفتار سے چلو، کامل بن کر اسی رفتار سے چلتے رہو۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اس کلام کی قدرت کو، اس کلام کے وعدوں کو لیتے ہیں جو آج ہم نے سیکھے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہم نے صرف اس کے قول کو پورا کرنا ہے، اس کی مرضی کو ریسیو کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ باپ جی، سارے گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو خداوند جی۔ ان ایام میں خداوند جی ہر گھر میں کے لیے شادمانی کو مانگتی ہوں، خوشحالی کو مانگتی ہوں۔ خدا باپ سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں نے یہ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔